مسافہ بازی نہ کی جائے۔ ہم اتنا تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، خدا کے لیے تم مسافے چھوڑو، سلام کو زندہ کرو، سلام کے جواب کو زندہ کرو، مسافہ بازی کو چھوڑو۔ مسافہ مستحب ہے، لیکن عشرت کے ساتھ مستحب ہے کہ جس سے مسافہ کرے نہ اس کو تکلیف پہنچے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر مسافہ کرتے ہیں، اور جس سے مسافہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے، راستہ روک دیتے ہیں اس کا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ کو سلام کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، جواب پھر بھی نہیں دیا، سلام کا جواب پھر بھی نہیں دیا، مسافہ آگے بڑھا دیا۔ مسافہ ایسی مصیبت بن گئی ہے تو اس کو میں مسافہ بازی کہنے لگا ہوں، اور اب تو مسافر کو منع کر رہے ہیں، تمام حکومتیں کہہ رہی ہیں مسافہ نہ کرو۔ ہمارے ساتھ صدر پاکستان چین گئے تو راست ایئرپورٹ پر پاکستانی چینی سفیر سے مسافہ نہیں کیا، مسافہ کے بغیر گزر گئے۔ تو ہم تو پہلے سے مسافہ کی باتیں کرتے تھے، اب مسافہ پریشان کرتے ہیں۔ کھانا کھانے میں آدمی مہمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں شادی گھروں میں، اور پیچھے سے آ کر السلام علیکم اور مسافہ ہاتھ بڑھا، ہاتھ کھانا میں دھرے ہوئے ہیں، بھئی تمہارے سے مسافہ کیسے کریں؟ اذیت سوائے اذیت پہنچانے کے اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا پھر ایک بات یہ، ہمارے بلوچستان میں تو یہ بھی ہے کہ معانقہ بھی کرتے ہیں، جب کسی سے ملیں گے معانقہ بھی کریں گے، محبت میں کرتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے۔ محبت معانقہ کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں صرف ایک موقع مجھے ملا ہے، دو، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا زید بن حارثہ کو یا زید بن ثابت کو، جو آپ کے پرانے چہیتے صحابی تھے، وہ لمبے سفر سے واپس آئے تو آپ نے ان سے معانقہ کیا۔ معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی ہو اور کوئی پرانا دست محبت والا آدمی ہو، وہ سفر سے واپس آئے تو ٹھیک ہے معانقہ بھی کر لو۔ اور یہاں بلوچستان میں جو بھی ملے گا تو یوں آئے گا، وہیں سے دور سے تیاری کرتا ہے، کیسے جیسے حملہ کرے گا ابھی آ کر۔ تو یہ سب آداب کے خلاف ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سنتوں کو زندہ کرو گے، بہت بے شمار بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو اپنے عمل سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔